اب اپوزیشن کا جو ایک الائنس ہوا اور اعلامیہ ایک جاری ہوا، اس میں یہ لوگ قومی ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. کس سے کریں گے قومی ڈائیلاگ؟ مذاکرات سے راہ فرار اب چاہے حکومت نے اختیار کی یا پی ٹی آئی نے اختیار کی، ایک الگ بحث ہے، لیکن قومی ڈائیلاگ میں بھی تو حکومت کے ساتھ ہی بیٹھیں گے نا، یا پھر کوئی اور اینٹی ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس اپوزیشن الائنس اس کے ساتھ قومی ڈائیلاگ کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ تو ہونا ہی چاہیے. ڈائیلاگ ہی ہوتے ہیں. دو ہی راستے ہیں نا. دیکھیں نا، اس وقت پاکستان کے اندر آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ لوگوں کو کہیں کہ مسلح ہو جائیں اور مسلح جدوجہد کریں. ظاہر ہے کہ یہ تو سیاست پارٹی تو نہیں کر سکتی. تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں گے، کو معاملات کو کس طرف لے کے آنے کی کوشش کریں گے. اور انفارچونیٹلی پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے بھی وہ ماحول موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب اس میں جو یہ بنا ہے الائنس، جو بننے کی کوشش ہو رہی ہے، جو بھی ہے، دیکھیں دو ہی جماعتیں ہیں نا جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، یا مولانا فضل الرحمان ہے اور یا عمران خان ہے. تیسری تو کسی جماعت کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ نہیں ہے. اور اس الائنس میں اگر مولانا فضل الرحمان کو شامل نہیں کیا جاتا یا وہ اس کے میں ایکٹیولی نظر ہی نہیں آتے، تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ الائنس کیا الائنس ہوگا. اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ کوئی ہمیں بڑی حکمت عملی جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور اس وقت تمام جو حکومت کی کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو الائنس سے مائنس کیا جائے، وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ الٹا ہے. سو سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بڑی مایوسی ہے لوگوں میں. فواد صاحب، پی آپ ٹی بھی آئی تو کا جو مولانا سے ملاقات کرنے گئے، بانی کا پیغام لے کے گئے، قائل کرنے کی انہیں کوشش کی، لیکن نہ تو وہ کانفرنس میں تھے، نہ تو انہوں نے اعلامیے پہ دستخط کیے. مطلب پی ٹی آئی آپ کی کوئی بات ہوئی جس پہ وہ ایگری نہیں ہوئے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بالکل ہی ناکام نظر آئی انہیں لانے میں. 100% پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. مولانا فضل الرحمان بالکل واضح ہیں، وہ حکومتی الائنس میں نہیں تھے. مجھے، آپ کو، یا جو بھی اسلام آباد میں باخبر صحافی ہے اس کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا آفر حکومت نے نہیں کر لی کہ وہ شامل ہوں اتحاد میں. اور وہ چاہتے تھے کہ حکومتی اتحاد میں جے یو آئی جو ہے وہ شامل ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان نے میرے سے کھل کے یہ بات کہی کہ وہ کبھی بھی حکومتی الائنس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپوزیشن میں، مولانا فضل الرحمان این جی او نہیں چلا رہے، پی ٹی آئی بھی کوئی این جی او نہیں ہے. یہاں پہ پولیٹیکل سولوشن بنا کے آپ نے دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب مولانا فضل الرحمان، پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے براہ راست بات چیت نہیں کریں گے. آپ مولانا فضل الرحمان کو، محمود اچکزئی کو بچائے بغیر آپ جو ہے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. جب چیف جسٹس پاکستان نے آپ کو دعوت دی ملنے کی، آپ نے 24 گھنٹے نہیں لگائے اور آپ سارے وکیل جو ہیں وہ ان کے پاس حاضری دینے پہنچ گئے، اور کسی نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اپنے الائز کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی کر لیں. تو کیا کل مولانا فضل الرحمان کی عمران خان سے ملاقات ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی ہوگی کہ وہ آئے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی براہ راست مذاکرات نہیں شروع کر لے گی مولانا کو ان کو ڈچ کر کے. اس طرح تو دیکھیں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو جب مرضی آئے ڈچ کر دیں، جب مرضی آئے آپ ان کو شامل کریں. اچھا سر، ایک اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے، مہرنگ بلوچ اور ان سے زیادہ ہم خیال گروپوں سے جو ملاقات ہے اور راہ و رسم بڑھا رہی ہے. گزشتہ روز میں نے بھی شندانہ صاحبہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اسی لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہوگی کیونکہ پہلے ہی سیاسی سپیس پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی، اور ایسی اینٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے سے مزید وہ کنٹروورشل ہو جائے گی؟ یہ اتنی ہی بڑی غلطی ہوگی جس طرح سے پیپلز پارٹی نے خود کو سندھ تک محدود کر لیا ہے. دیکھیں یہ جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں اور اس سے بڑھ کے جو علیحدگی پسند ہیں، ان کو جب آپ بات کرتے ہیں کہ قومی دھارے میں آپ ان کو واپس لائیں گے، تو ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے انٹرنیشنل لنکس ہیں، اور آپ ان لوگوں کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کر سکیں گے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی ایک وفاقی سیاسی جماعت ہے اور اس کا یہی رنگ اس کو ممتاز کر رہا ہے باقی ہر جماعت سے، اور اسی کلر کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. لہٰذا جو بھی اپروچ ہو پی ٹی ایم سے یا مہرنگ بلوچ سے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے میسج کی، اور وہ احتیاط بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور اس کا بہت سنگین نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، خصوصاً پنجاب میں. اور اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے،
اور یہ بڑا پاکستان کے لیے انفارچونیٹ ہوگا اگر احتیاط نہ ہو. سر آپ کے ایک بہت پرانے ساتھی کابینہ میں آ چکے ہیں پرویز خٹک صاحب، آپ کو لگتا ہے ان کے لانے کا مقصد پورا ہوگا؟ کوئی پی ٹی آئی کے پی میں پاپولر بن پائے گی ان کی وجہ سے؟ کیونکہ وہی پرویز خٹک ہے جن کے اوپر پریس کانفرنسز نون لیگ کرتی رہی ہے کرپشن پر. دیکھیے پرویز خٹک ایک بڑے عقل مند آدمی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جو اس وقت جو ویو ہے اس ویو کے ہوتے ہوئے کسی اور سیاسی جماعت کا کھڑا ہونا کے پی میں ناممکن ہے، پاکستان میں ناممکن ہے. آئی پی پی کا ایک فیلڈ تجربہ کر کے اور پارلیمنٹرین کا تجربہ کر کے دیکھ لیا گیا ہے. میری توقع پرویز خٹک صاحب سے یہ ہوگی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا اثر و نفوذ استعمال کریں، اور وہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے ہیں اور جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور انہوں نے یہ کردار پہلے بھی ادا کیا ہے. وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں ایک ذہین سیاستدانوں میں سے ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو وہ یہ کر سکتے. بالکل صحیح. ایک آخری سوال سر، پنجاب سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، 1 سال مکمل ہو گیا، اشتہارات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مریم بی بی کے. ان کا ماننا ہے کہ جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں وہ ریولوشنائز ہیں اور پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے. آپ کو لگتا ہے یہ کتنا جاندار موقف ہے صوبائی حکومت کا؟ دیکھیے ایک تو جو سارے پروجیکٹس ہیں یہ پیپر پروجیکٹس ہیں، یہ وہی پروجیکٹس ہیں جو عثمان بزدار صاحب نے شروع کیے، اس سے پہلے شہباز شریف نے شروع کیے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. دیکھیے اگر پنجاب میں اگر آپ تبدیلی چاہتے تھے تو سب سے پہلے آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے چاہیے تھے. اور ویسے مریم نواز ایک خاتون سی ایم ہیں، اور آج جو عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پولیس چھاپوں کے نام کے اوپر جو ان کے جو جس قسم کا ایٹیچیوڈ اس وقت پولیس کا ہے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے خواتین کو اٹھایا گیا، اتنا پاکستان کی ہسٹری میں پولیٹیکل ورکرز کو اس ہیوملیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو مریم نواز کی گورنمنٹ میں سامنا کرنا پڑا ہے. اور آئی تھنک کہ جو ان کا گورنمنٹ ہے مریم نواز کی، وہ پاکستان کی چند بدترین ایراز میں سے ایک ہے. اور یہ جو خرچہ کیا گیا ہے اشتہاروں کے نام کے اوپر، یہ بھی ایک کرائم ہے کہ اس وقت جب اتنی غربت میں لوگ ہیں، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، 806 بلین روپیز کا آپ کا اس وقت ٹیکس ڈیفیسٹ ہے، اور آپ اپنے ذاتی تصویروں کے اوپر قبرستان میں اندر آپ اندازہ لگائیں کہ ہدایت کی گئی ہے کہ قبرستان کے اندر جو اندر داخل ہونے کی دعا اور باہر نکلنے کی دعا کی جو بورڈ ہے اس پہ مریم نواز کی تصویریں لگائی جائیں. I mean, can you believe that کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا سیلف obsessed کیسے ہو سکتا ہے؟ I think she has failed as a politician and she is miserably failing as a chief minister. بہت شکریہ.